کہ کیا یہ درست نہیں کہ جو آرٹیکل 105 میں اے میں پہلی ذمہ داری آتی ہے، پہلی بات ہے کہ آپ نے جو شق اے ہے اس کی کہ آپ نے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے، اور پھر شق بی ہے کہ آپ نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنانا ہے. تو یہاں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ انن فنن کیئر ٹیکر سیٹ اپ بن جاتا ہے، وہ علیحدہ بحث ہے کہ وہ کیسا بنا ہے، وہ سب کے سامنے ہے. اور ابھی تک الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو بھی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، کیا جا سکتا ہے، وہ استعمال ہو رہا ہے، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہو سکے گا، ممکن نہیں ہے. جناب چیئرمین، اگر 90 دن کے اندر یہ الیکشن نہیں ہوتے تو یقین مانیں یہ آئین کی کتاب بند ہو جائے گی، اور جب آئین کی کتاب بند ہو جاتی ہے تو پھر مجھے خوف ہے کہ پھر ایک سول انریسٹ کا رستہ کھل جاتا ہے. اور کیا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، آج ہم اس کے متحمل ہو سکتے ہیں جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے؟ آج چیف جسٹس نے، اگر میں یہاں کسی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا، ہماری بھی گریونسز ہیں، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اشارہ کرے اس کو تنقید کے زمرے میں لیں، اس کو توہین کے زمرے میں مت لیں. دوسری بات، ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، یہ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، وہ ایک آرڈر کرتی ہے جب فواد چودھری کا کیس تھا کہ اس کو پیش کیا جائے. آپ نے دیکھا کہ اس آرڈر کے ساتھ کیا ہوا؟ ابھی آرڈر آیا ہے 43 MNAs ان کی بحالی کا، اور اس کے ریئیکشن میں جو کل یہاں ہوا، جس طرح آنن فانن اجلاس ملتوی کیا گیا، پروگ کیا گیا سر، اور پوری کوشش ہے کہ وہ حلف نہ اٹھا سکیں، تو کیا ہم اپنی عزت میں اضافہ کر رہے ہیں؟ جس طریقے سے نیب کے قوانین بلڈوز کیے گئے اس ایوان میں، کیا اس سے ہماری نیک نامی ہو رہی ہے؟ تو جناب چیئرمین، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں اپنی کورس کریکشن کرنی پڑے گی، ہمیں الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. اور اگر بینگ اے پارلیمنٹیرین اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں آئین کے تحت ہم الیکشن میں نہیں جاتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی مناسب بات نہیں. ایک چھوٹی سی بات کر کے اجازت چاہتا ہوں سر، صرف ایک چھوٹی سی. سر، خبر یہ ہے کہ ایک بڑا ریلیف جو تحریک انصاف نے پاکستان کے عوام کو دیا تھا انصاف صحت کارڈ کے حوالے سے، کہ اس کو بھی لپیٹا جا رہا ہے. اور لپیٹنے کی وجہ ایک ہی ہے، وہ عمران خان کا خوف اور الیکشن میں جانے سے گھبراہٹ، کہ لوگ جو اس سے ریلیف لے رہے ہیں ان کی ہمدردیاں تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ ہوں گی. جناب چیئرمین، یہ پبلک امپورٹنس کا بہت اہم ایشو ہے. میں بالکل اختصار 2 منٹ کے اندر میں اپنی بات کمپلیٹ کروں گا. یہ بہت اہم ایشو ہے جناب چیئرمین. اسٹیٹسٹکس خود بولتے ہیں. یہ وہ کارڈ ہے، صحت کارڈ، جس کے 5.7 ملین یوزرز ہیں، جس میں آپ کے صوبے خیبر پختونخوا میں 2 ملین اور پنجاب میں 3.8 ملین. اور اگر ہم ماہانہ کی بنیاد پر دیکھیں تو تقریباً یہ 4 لاکھ ماہانہ بنتا ہے، جس میں کے پی میں 1,16,000 اور پنجاب میں 2,83,000. جناب چیئرمین، اس ہیلتھ انشورنس کے پروگرام کے تحت کوشش یہ تھی، اور بڑی کامیابی سے یہ کوشش آگے چلی، کہ جو ہیلتھ کیئر ہے اس کا دائرہ کار بڑھایا جائے تاکہ دور دراز کے علاقوں میں بھی عوام اس سے مستفید ہو سکیں. پرائیویٹ سیکٹر کو اس کے نیٹ میں لایا جائے، اور پبلک سیکٹر کے جو ہسپتال ہیں ان کی استطاعت کو بڑھایا جائے. یہی وجہ ہے کہ خیبر کے پی کے جو 3 بڑے ہسپتال ہیں وہ ٹاپ پر تھے اس ہیلتھ کیئر پروگرام میں. لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل، پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس، یہ تینوں. اور پنجاب کی حد تک سر، صرف پنجاب کی حد تک تقریباً
46,000 بیڈز کا اضافہ ہوا. اور اگر یہ ویسے آپ کرتے جس میں اتنا کیپٹل لگانے کے بعد, تو تقریباً 87 ہسپتال اور 1 ٹریلین روپیز سالانہ کا خرچہ تھا. میں کہنا کیا چاہتا ہوں سر, ایسے پبلک کی سہولت کے لیے اس ماحول میں اگر کوئی ریلیف کے ایلیمنٹس ہیں تو ان کو سیاست سے بالاتر ہو کر آگے بڑھانا چاہیے, نہ کہ سیاست کی نظر کرنا چاہیے. ہمارے کتنے انسٹیٹیوٹس ہیں جن کی دنیا میں تعریف ہوتی ہے. لینسٹ سر دنیا کا ایک بہت بڑا میڈیکل کا جرنل ہے, اس نے اس پروگرام کی تعریف کی. اسی طرح اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے ہمارے احساس پروگرام کی تعریف کی. اور ہم نے کیا کیا, اسی اسلام آباد میں جو احساس پروگرام والی ریڑیاں تھیں, جو سٹالز تھے, ان کو مسمار کر دیا. اسکالرشپس رول بیک کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے نام کے ساتھ احساس ہے. احساس کو رہنے دیں, اور پھر آپ آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہر بات ان کی مانے چلے جا رہے ہیں. ان کو بتائیں کہ WHO کے جو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز ہیں اس میں ٹاپ پر ہے یونیورسل ہیلتھ کیئر. تو ہمیں اپنا مقدمہ لڑنا آنا چاہیے, اور ہمیں اپنی سیاست کے لیے عوامی مفاد کو قربان نہیں کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. جی, لسٹ پہ ان کا نام تھا, لسٹ پہ ان کا نام تھا. میں پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس پہ صرف ایک منٹ میں بات کروں گا. کوئی تقریر نہیں کرنا چاہتا, صرف عوام کے کچھ مسائل ہیں وہ ایک منٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مسٹر چیئرمین, ایک تو یہ ایشو ہے کہ ایک نوجوان سید ساجد جان سن آف شاہد سنگم, یہ فیوجان ناربل یونیورسٹی فوزو چائنا میں تعلیم حاصل کر رہا تھا, لوور دیر کا تھا. یہ 6 فروری کو وہاں تالاب میں ڈوب کے شہید ہو چکا ہے, اور بہت بڑا حادثہ ہے. بہت اچھا نوجوان تھا, ٹیلنٹڈ نوجوان تھا. ان کے ورثہ, ان کے والدین ان کے ساتھ تعزیت بھی کرتے ہیں, اور ان کی لاش کے لیے انتظار کر رہے ہیں. تو میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ ایک تو آپ یہ ہدایت جاری کر لیں کہ چائنا میں جو پاکستان کے مشن ہیں وہ فوری طور پر ان کی ڈیڈ باڈی کو پاکستان ٹرانسپورٹ کرنے کا انتظام کریں, تاکہ ایک بہت بڑی امتحان اور آزمائش پہ ان کی فیملی ہے سید ساجد جان کی, وہ ہو سکے. دوسرا مسٹر چیئرمین, یہ ایشو ہے کہ ایک یہ جو ابھی لیڈر آف دا اپوزیشن نے بات کی ہیلتھ کے حوالے سے, یہ تقریباً 1000 EPI MPPHC یا ٹیکنیشین ہیں جن کو 1 سال کی تنخواہ نہیں ملی خیبر پختونخوا میں, اور انہوں نے کورونا میں بھی خدمات سر انجام دی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہے پولیو سے. یہ پولیو کے اندر بھی ویکسینیشن کرتے ہیں. اور ابھی مسٹر چیئرمین, یونیسیف نے اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ سے پاکستان کے ان ورکرز کی ویڈیو شیئر کی تھی اور کہا تھا کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں, لیکن ہمارے ہاں ان کو 1 سال کی تنخواہیں نہیں دی گئی ہے. میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس پہ چیف سیکریٹری سے رپورٹ بھی لیں کہ یہ جو EPI ٹیکنیشین ہیں جن کو کورونا اور پولیو کے لیے بھرتی کیا گیا تھا, ان کو 1 سال کی تنخواہیں کیوں نہیں ملی, ان کو ادائیگی کی جائے, اور اس کو جو پروونشل کوارڈینیشن کمیٹی ہے سینٹ کی, اس میں بھی بھیجا جائے. مسٹر چیئرمین صاحب سے یہ ایک اور ایشو جو ہیں, وہ ایک نوجوان ہیں راجہ فیضان, بہت خوبصورت نوجوان ہیں, اور اس نوجوان کو 4 جنوری کو اٹھایا گیا ہے نامعلوم لوگوں نے. اب ہم سب کو پتہ ہے کہ نامعلوم جو ہیں کون ہوتے ہیں. وہ البلاغ کے نام سے ایک متقی پرہیزگار نوجوان تھا, راول پنڈی کا تھا.